اس 64 ارب روپے سے کم از کم 6 بین الاقوامی معیار کی یونیورسٹیاں قائم کی جا سکتی تھی۔ اس 64 ارب روپے سے ملک کے اندر ہزاروں سکول قائم کیے جا سکتے تھے۔ اس 64 ارب سے ملک کے اندر کئی سو ڈسپنسریاں اور ہسپتال بن سکتے تھے۔ اس 64 ارب سے کئی ہزار نوجوانوں کو بہترین تعلیم کے اسکالرشپ مل سکتے تھے۔ یہ پاکستان کا، پاکستانی قوم کا پیسہ اڑایا گیا ہے، اور اگر اس چوری کے پکڑے جانے پر سزا ہوئی ہے تو اس کو سیاسی الزام تراشیوں کے ذریعے یا سیاسی کارروائی کے ذریعے کہہ کر کوئی اس کی حقیقت تبدیل نہیں کر سکتا۔ 64 ارب روپیہ برطانیہ نے پاکستان کو دیا، جو پاکستان کے خزانے میں جانا چاہیے تھا۔ خان صاحب نے اس 64 ارب کو اپنے ایک دوست کے جرمانے کی مد میں ادا کر کے اس سے مالی فائدہ حاصل کیا، اور اس مالی فائدے کو چھپانے کے لیے ایک یونیورسٹی بنانے کا ناٹک رچایا گیا، اور اس یونیورسٹی کے پردے کے پیچھے اب لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو سیرت پڑھانے کی سزا دی جا رہی ہے۔ خان صاحب کو سیرت پڑھانے کی سزا نہیں دی جا رہی، چونکہ اس ملک میں سیرت پڑھانے کے لیے حلال کی کمائی سے بہت سے ادارے قائم ہیں، اور سیرت پڑھانے کے لیے چوری اور ڈاکے کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سیرت نبوی کی توہین ہے کہ چوری اور ڈاکے کے پیسے سے کوئی ادارہ قائم کیا جائے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں سیرت کی تعلیم دینے کا ادارہ ہوں۔ تو اس لیے میں اس مذہبی ٹچ کی پرزور مذمت کرتا ہوں، جو کہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں آتا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے چوری اور ڈاکے کا پیسہ استعمال کیا جائے، اور چوری اور ڈاکے کے پیسے پہ پردہ ڈالنے کے لیے سیرت کی تعلیم کا نام استعمال کیا جائے۔ یہ توہین ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہٰذا آپ سیاست میں ہیں تو آئیے سیاست میں جواب دیں، سیاست کی بات کریں، کہ آپ کا لیڈر جو کل تک ہمارے خلاف چور ڈاکو کے نعرے لگواتا تھا، ہم تو الحمدللہ بے گناہ نکلے، وہ جھوٹے مقدمے نکلے۔ آپ نے 64 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا۔ پھر ہمارے لیڈر پہ جب کیس بنائے گئے، ہمیں تو سپریم کورٹ میں ہی مقدمہ کر کے سپریم کورٹ سے فارغ کر دیا گیا۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ ابھی آپ کے پاس اپیل کے 2 ذریعے موجود ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ آج جو لوگ ٹی وی پہ آ کر گواہیاں دے رہے ہیں کہ یہ جھوٹا مقدمہ ہے، یہ جب مقدمہ چل رہا تھا تو وہاں گواہیاں دینے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ اس مقدمے کے گواہان میں کوئی اپوزیشن کا بندہ نہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جو خان صاحب کا مخالف ہے۔ جتنے لوگوں نے گواہیاں دیں وہ یا خان صاحب کی کابینہ کے فرد تھے، یا خان صاحب کے اپنے سٹاف کے لوگ تھے، یہ سب ان کے اپنے اندر کے لوگ تھے، گھر کی لنکا ڈھانے والے لوگ تھے، اپنے ان کے رازدان تھے جنہوں نے گواہیاں دیں، جس کی روشنی میں اس مقدمے کا فیصلہ ہوا۔ تو یہ کہہ دینا کہ یہ مقدمہ کسی سیاسی انتقامی کارروائی کا نتیجہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی سیاست ہے، درست نہیں ہے۔ یہ مقدمہ شواہد کی بنیاد پہ ہے، یہ مقدمہ ڈاکومنٹڈ مقدمہ ہے، اور ہر چیز دستاویزی طور پہ موجود ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ دستاویزی حقیقت ہے کہ برطانیہ نے 64 ارب روپیہ پاکستان کو لوٹایا۔ یہ دستاویزی حقیقت موجود ہے کہ وہ 64 ارب روپیہ جسے پاکستان کے خزانے میں جانا چاہیے تھا نہیں گیا۔ یہ دستاویزی حقیقت موجود ہے کہ وہ 64 ارب روپیہ ان کے دوست کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس اکاؤنٹ میں ڈالا گیا جہاں ان کے دوست نے
اپنی جیب سے پیسہ ڈالنا تھا، وہاں پر اس پیسے کو ڈال کر اس کے جرمانے کی رقم ادا کی گئی. تو اس کو کرپشن نہیں کہتے تو کیا کہیں گے؟ میں تو کہوں گا کہ یہ 64 ارب روپیہ کا ڈاکہ کرپشن نہیں ہے، پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ میں میگا کرپشن کا کیس ہے. اور عمران خان صاحب کرپٹ لیڈر ثابت نہیں ہوئے بلکہ میگا کرپٹ لیڈر ثابت ہوئے ہیں. لہذا وہ لوگ جو ان کے ساتھ اس بنیاد پہ جڑے تھے کہ وہ نیا پاکستان بنائیں گے، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہم مل کر پاکستان کی اڑان میں ساتھی بنیں. اب پاکستان کو ترقی کی اڑان دینے کے لیے آپ مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں، حکومت کا ساتھ دیں. ہم اس ملک کو 21ویں صدی کی جدید معیشت بنانے کے جس منصوبے پر کام کر رہے ہیں، سیاست سے بالاتر ہو کے آئیے ہمارے ساتھ شریک سفر بنے. ہم اس ملک سے سیاسی نفرتوں کو مٹائیں، ہم اس ملک سے سیاسی درجہ حرارت کو کم کریں اور ایک قوم، ایک ٹیم بن کر پاکستان کو جدید معیشت بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، جس میں ہمارے نوجوانوں کو بہترین تعلیم اور ہنر ملیں، جہاں ہمارا کسان جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ پاکستان کی زراعت کو دنیا کی بہترین زراعت میں تبدیل کرے، ہماری صنعت اپنی معیار اور اپنی پیداواریت کے لحاظ سے دنیا کی بہترین صنعتوں میں شمار ہو، میڈ ان پاکستان دنیا میں ایک کوالٹی کا برانڈ بن سکے. ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی کریں، ہم اسپیس کی حدوں کو چھوئیں اور کانکر کریں، ہم آئی ٹی کے میدان کے اندر نوجوانوں کو ساتھ ملا کر پاکستان کو ایک انفارمیشن پاور بنائیں. یہ وہ مقاصد ہیں جن کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو ایک عظیم اور کامیاب معیشت بنانے کے اپنے مشن اڑان پاکستان میں آپ سب کے ساتھ مل کر ضرور